الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد اور حضور سرور کائنات فخر موجودات سید سروران حاوی بے کسان غم گسار زمان قائد المرسلین سید المرسلین روح کائنات جان کائنات تخلیق باعث رحمت کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار و ہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین دوستوں اور بزرگوں، رب العالمین جل وعلا کے فضل اور کرم سے ایک بار پھر ہم درس قرآن کی محفل میں شامل ہو رہے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا کے فضل اور اس کے کرم سے اور مالک و مولا کی توفیق سے رب العالمین جل وعلا نے ہمیں توفیق دی ہے، تو درس قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ میرے جماعت اہل سنت کے امیر حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ تقی احمد دعوت برقاسم القدسیہ نے مجھے رات کو حکم دیا کہ کل کی کلام جو ہے وہ آپ نے لینی ہے، تو آپ کو مطلع کر دوں کہ قبلہ حافظ صاحب دعوت برقاسم العالیہ اور ان کے دیگر دوست احباب چودھری محمد اسلم صاحب اور رفیع سیاسی صاحب اور دیگر ان کے احباب جو ہیں وہ شہید اہل سنت ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے اندر شرکت کے لیے آپ تشریف لے کر گئے، تو واپسی سے ان کا سفر رواں ہے، تو اگر پہنچ آئے تو انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے وہ اختتام وہی فرمائیں گے، نہ پہنچے تو میں کوشش کروں گا۔ رب العالمین
جل وعلا کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا ہم سب کو اس قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور و معطر فرمائے. جتنا تجربہ اور جتنی قابلیت جتنا علم قبلہ حافظ صاحب کے پاس ہے اتنا نالج جو ہے وہ میرے پاس نہیں. ان کا حکم ہوا تو ان کا حکم جو ہے وہ ٹال نہیں سکا. کوشش کروں گا جتنا بھی ہو سکا بیان کرنے کی، لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی، درگزر ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، سا ہو گئی تو آپ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمائیں گے، انشاءاللہ اصلاح فرما دیں گے. رب العالمین جل وعلا کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی طرف لوٹتے ہیں. خالق کائنات جل وعلا کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، ایک مدت مقررہ تک آپس میں قرض کا لین دین ہو اور اس کے اندر مدت بھی کیا ہو، مقرر ہو، تو کیا کیا کرو؟ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا فاکتبوہ، ہو تم اس کو لکھ لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ لکھ لیا کرو. اور کتاب کن کو ہے؟ ایمان والوں کو. بولیے کتاب کن کو ہے؟ ایمان والوں کو ہے. تھوڑی سی ایمان والوں کی شان کو نہ بیان کر دوں کہ ایمان کیا ہے. بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الایمان کے اندر موجود ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم، حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. بینما نحن عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن آقا علیہ السلام کی پاس بارگاہ میں موجود تھے. یوں سمجھیے کہ شمع رسالت کے پروانوں کی محفل سجی ہوئی تھی. قبلی والے آقا علیہ السلام موجود تھے. اس کو یوں تعبیر کیجیے کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. دیوانی ہے دنیا من دیکھے، دیوانی ہے دنیا من دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو آقا علیہ السلام کی نورانی محفل سجی ہوئی تھی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر اس طرح علینا رجل، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچانک ایک آدمی طلوع ہوا، یعنی ظاہر ہوا. ایک آدمی جب ظاہر ہوا، طلوع ہوا، اس کی حالت کیا تھی، اس پر آثار کیا تھے، اس کے کپڑے کیسے تھے، اس کا لباس کیسا تھا، اس کا چال چلن کیسا تھا، وہ کون تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے شدید و بیاض الثیاب، اس کے کپڑے جو ہے وہ بہت زیادہ شدید قسم کے سفید تھے. ایک ہے عام سفید ہونا، ایک ہے بالکل سفید ہونا، شدت کے ساتھ سفیدی تھی ان کے اندر. وہ شدید و سواد الشعر، اور اس کے کالے سیاہ بال تھے، کالے سیاہ اس کے بال تھے، اور سفید جو ہے وہ بالکل سفید اس کے کپڑے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تو اس پر کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے کہ یہ کہاں سے چل کر آیا ہے، کیسے چل کے آیا ہے، کس سواری پہ آیا. کوئی سفر کے آثار، کوئی مٹی اور کوئی گڈھا وغیرہ اس پہ نہیں تھا. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں تھا کہ کس قبیلے کا ہے، کس علاقے سے آیا ہے،
کسی کی جان پہچان نہیں تھی. فرمانے لگے حتی جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. کیسے بیٹھا؟ اس کے بیٹھنے کا انداز زیادہ رخ بتائے رخ بتے ہی اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. دلانو ہیلا کی شکل میں بیٹھ دیا اور اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. ملانے کے بعد ہمارا اندر پہلی علامات سے گئے، اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ دیا. جیسے بالکل اللہ یہاں کے اندر بیٹھا جاتا ہے. فرق یہ تھا کہ اپنے گھٹنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے، اس کے گھٹنے اور آقا علیہ السلام کے گھٹنے آپس میں مل گئے تھے، مست ہو رہے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھے ہوئے تھا. پھر اس نے کیا کیا؟ وقالا، اور وہ آدمی کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الایمان، مجھے خبر دیجیے ایمان کیا ہے. ایمان کی بات ہو رہی تھی کہ ایمان کیا چیز ہے. اخبرنی عن الایمان، اس آدمی نے کہا، اس آدمی نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں پہلا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الاسلام، کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قالا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان جو ہے، اسلام جو ہے، اس چیز کا نام ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، وتقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کر، وتؤتی الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ کو ادا کر، وتصوم رمضان، تو رمضان المبارک کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور تو حج بیت اللہ کر، ان استطاع الیہ سبیلا، اگر اس راستے کے جانے کی طاقت رکھتا ہے. جب آقا علیہ السلام نے یہ 5 ارکان اسلام سے گن کر سنا دی، اسے کہتے ہیں اسلام کے 5 رکن. کلمہ شہادت کہا، اس کے بعد نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا، اس کے بعد روزوں کا ذکر کیا، اس کے بعد حج بیت اللہ کا ذکر کیا. یہی اسلام کے 5 رکن ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی اسلام ہے. جب اس آدمی نے سنا تو اس نے کہا قالا صدقت، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا. اس آدمی نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہمیں اس پر بڑی حیرانگی ہوئی، ہم بڑے حیرت مند ہو گئے، بڑے حیران ہو گئے، سچ بند ہو گئے کہ کیسا آدمی یہ سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کے ساتھ آقا علیہ السلام نے جب جواب عطا فرمایا تو جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے. اس تصدیق کی وجہ سے فرمانے لگے ہم حیران ہوئے، ہمیں تعجب آیا. جب تعجب آیا تو پھر اس نے دوبارہ سوال کیا. قال، اس نے کہا اخبرنی عن الایمان. اسی آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجیے ایمان کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے. جب ایمان کے بارے میں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے اس آدمی نے سوال کیا تو کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ.
آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے تو اللہ کو مان، اللہ کو دل سے مان، اور ملائکاتی بھی اس کے فرشتوں کو مان، اور کتب ہی اس کی کتابوں کو مان، اور رسول ہی اس کے رسولوں کو مان، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تو بری اور اچھی تقدیر کو مان، اس پر ایمان رکھ، یہ ایمان ہے۔ قَالَ، اس آدمی نے پھر کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو اس کی وضاحت کر دوں کہ ایمان اور اسلام آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائے اسلام کے اندر ساری عبادات ہے، وہ سارا کا سارا ظاہر ہے۔ اسلام جو ہے یاد رکھنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور نماز قائم کر، زکات ادا کر، روزے رکھ اور حج کر، یہ سارا کا سارا اسلام ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان دل کا نام ہے۔ یہ اسلام اور ایمان کے اندر فرق ظاہر ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مان، اللہ کو دل سے مان، یعنی اقرار انسان کے ساتھ تصدیق بالقلب ہے۔ اقرار انسان کو اسلام کے اندر آیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ اسلام کے اندر تھا۔ اور ایمان کے اندر کیا ہے؟ تو دل کے ساتھ مان۔ جب اس آدمی نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا، پھر اس نے چند سوالات اور بھی کیے۔ جب سوالات کرنے کے بعد وہ آدمی منتانا کا وہ آدمی چلا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ آدمی چلا گیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو تو ملیان فرمانے لگے کہ میں آقا علیہ السلام کے پاس کچھ دیر ٹھہر گیا۔ جب کچھ دیر ٹھہرا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال علی یا عمر، میرے لیے فرمایا ہے عمر، اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے جو سائل آیا تھا وہ کون ہے؟ جو سائل تھا، جو سوالی تھا، وہ کون تھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، عرض کرنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی کون ہے، کیونکہ شاید فرمانے والے یہی ہے، اور فرما ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ جہاں پہچان واقعیت نہیں تھی، نہ ہی سفر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا پیارا محبوب ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا یہ طریقہ تھا، یہ طرز عمل تھا کہ جس بات کا علم ہوتا بتا دیتے، جس کا نام پتا ہوتا یہی جواب عطا فرما دیتے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا پیارا محبوب ہی جانتے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ، فرمایا اے عمر یہ جو بندہ آیا تھا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ، یہ جبریل امین تھے، آماکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو پھر پتا چلا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تعجب پر کہ ہم جس بات پر تعجب کر رہے تھے کہ یہ سوال بھی کرتا ہے، جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو پھر پتا چلا کہ یہ تو سیدنا نور امین تھے۔ کیا ادب سکھانے آئے تھے، کیا ادب سکھانے آئے تھے کہ آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جب حاضری ہونی ہے، جب جانا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے ادب سکھا رہے تھے۔ یہی دین ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاک بارگاہ میں جب انسان کی حاضری ہو، اللہ کی پاک بارگاہ میں جب انسان نے حاضر ہونا ہو، یا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
میں پیٹ دے کر بیٹھنا، التحیات کی شکل میں باادب دو زانو ہو کر بیٹھنا اور ایمان اور اسلام کے بارے میں بتانے آئے۔ تو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، خطاب ایمان والوں کو رب العالمین جل وعلا نے فرمایا اذا تداینتم، جب تم دین جو ایک دوسرے کو قرض دو، دین دو، ایک دوسرے سے لین دین کرو قرض کا، الی اجل مسمى، ایک مدت مقرر تک فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اس کو لکھ لیا کرو۔ لکھنے کا کیوں حکم دیا؟ رب العالمین جل وعلا نے لکھنے کا کیوں حکم دیا؟ کہ عمومی زندگی کے اندر ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مسائل ہے کہ اسی ایک آیت کو اگر شروع کیا جائے، اس آیت سے گفتگو کی جائے تو ٹائم سارا اسی پہ مکمل ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اگر دیکھی جائے دوسرے لحاظ سے تو قرآن مجید فرقان حمید کی سب آیتوں میں سے بڑی آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب آیات بینات میں سے بڑی آیت یہی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کے اندر رب العالمین جل وعلا نے روز مرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں، ایک دوسرے سے قرض لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، ادھار سے چیز دے دی، ادھار سے دے دی، لکھتے نہیں ہے، یا پیسے دے دی، ایک بندے نے دیے دوسرے کو دے دیے، ایک نے مانگے دوسرے کو دے دیا، کیا ہوتا ہے؟ جب دن گزرتے ہیں پھر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، جھگڑے چلتے ہیں، کیس ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں۔ کیوں یہاں تک نوبت پہنچتی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم قرآن کو چھوڑ گئے، قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن سے عمل نہیں کیا، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کیا کرو؟ تم لکھ لیا کرو، جب ایک دوسرے کو قرض دیتے ہو تو لکھ لیا کرو۔ ہاں، جو بندہ نہیں لکھتا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر سے لکھنا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ تو واجب ہو یا فرض ہو، یہ بات بھی نہیں، لیکن اہمیت بہت زیادہ ہے۔ لکھنے کی جو اہمیت ہے وہ رب العالمین جل وعلا نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس نے دوسرے بندے کو قرض دیا اور اس نے اپنے پاس تحریر نہ کیا، اس نے اپنے پاس لکھا نہ، جب اس نے تحریر نہ کیا تو اس کا حق اگر ضائع ہو گیا، یعنی قرض خواہ نے جس نے لیا ہے اس نے عطا نہ کیا، واپس نہ دیا، تو کیا ہوگا؟ جس نے لکھا بھی نہیں ہے، اس نے واپس بھی نہیں دیا، تو اس کو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ لیکن نہ لکھنے کا اتنا وبال ہے، اور اگر یہ بندہ اس کے بارے میں بددعا کرے گا، اس کے حق میں بددعا کرے گا، تو رب العالمین جل وعلا اس کی بددعا تو اس کے حق میں قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں فرمائے گا؟ حکیم الامت مفتی احمد جعفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جو ہے وہ تفسیر بیان قرآن سے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ علیہ السلام سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر نہ لکھنے والے کو رقم نہ ملی تو اس کا اجر ضائع ہو جائے گا، اور اس نے اگر جو ہے وہ لکھا بھی نہیں ہے تو اجر بھی ضائع ہو گیا، اور بددعا بھی کی تو اس کی بددعا جو ہے اس کو لگے گی نہیں، اس کو لگے گی نہیں۔ ہاں، کیا کیا کرو؟ اس کو آپس میں لکھ لیا کرو۔ یہ لین دین روز کے لین دین ہوتے، کیا کر لیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ اگر لکھ لو گے تو پھر اس کا ہمیں کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتب، لکھنے والا، جو لکھنے والا ہے تمہارے درمیان کیسے لکھے؟ بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کا کام دیکھ کر وہ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، یہ کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، اگر وہی لکھے جو اللہ نے
سے سکھایا. لکھنے والا انکار نہ کرے مگر وہ بھی لکھے جو رب العالمین جل وعلا نے اسے سکھایا ہے. پر یا تو چاہیے کہ وہ لکھ دے وَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ, اور رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَيُمْلِلِ الَّذِي, اور چاہیے کہ لکھوائے الذی وہ بندہ علیہ الحق جس پر قرض ہے, جس بندے پر قرض ہے وہ بندہ جو ہے وہ دوسرے سے لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرتا رہے. چاہیے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اپنے رب سے ڈرتا بھی رہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے. لکھنے کے اندر ذرا پر بھی کوئی کمی کوتاہی نہ کرے. انصاف کا پہلو دے کر انصاف کے ساتھ لکھے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا, فَإِنْ كَانَ الَّذِي, بس اگر وہ شخص علیہ الحق جس پر حق ہے, جس پر قرض ہے, سفیہًا وہ بے مطلوب ہو, اور ضعیفاً یا کمزور ہو, بے قصد ہو, کمزور ہو, اور لا یستطیع, یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو, ایملا وہ کہ وہ خود لکھ سکے, خود لکھوانے کی خود لکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا, تو کیا کیا جائے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, پر چاہیے کہ اس بندے کا جو کمزور بندہ اس کا ولی جو ہے وہ لکھے عدل اور انصاف کے ساتھ. یعنی وہ بندہ جس پر قرض ہے وہ خود لکھے یا اپنی نویس سے لکھوائے اور عدل اور انصاف کے ساتھ لکھوائے. اگر وہ بھی نہیں اور خود بھی نہیں لکھ سکتا, کمزور ہے, رہنما ہے, تو پھر اس بندے کا کون لکھے؟ ولی لکھے بالعدل, عدل اور انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, وَاسْتَشْهِدُوا, اور چاہیے اور گواہ بنا لے, گواہ کرے, گواہ بنائے, شہیدین دو گواہ, مِنَ رِجَالِكُمْ اپنے مردوں سے, فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, بس اگر دو آدمی نہ ہو, دو گواہ دو مرد نہ موجود ہو, فَرَجُلٌ, تو ایک آدمی, وَامْرَأَتَانِ, اور دو عورتیں, مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہیں. یعنی ایک اور ایک خواتین جن کو تم جن پر تم راضی ہو, جن کو تم پسند کرتے ہو, من الشہداء, گواہی کے لیے, جن کو گواہی کے لیے تم پسند کرو گے ان کو جو ہے وہ گواہ بنا لو. اور گواہ بنا لکھتے وقت کیا کرو؟ گواہ بنا کر لکھو. انت باللہ احداہما, اگر ان میں سے ایک بھول جائے, فَتُذَكِّرَ احداہما الاخری, تو دوسری اس پہلی کو یاد کروا دے. اگر ایک بھول جائے عورت تو دوسری کو تو یاد ہوگا, اس لیے فرمایا ایک مرد اور دو عورتیں یا دو جو ہے وہ مرد گواہ بنائے جائیں. فرمایا آگے رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, اور نہ انکار کرے گواہ اذا ما دعوا, جب وہ بلائے جائیں. جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ کسی قسم کا انکار نہ کرے, وہ حاضر ہو جائے اور عدل اور انصاف کے ساتھ کیا دے؟ گواہی دے. وَلَا تَسْأَلُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ, رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَلَا تَسْأَلُوا, نہ وہ محسوس کرو, نہ وہ طاقت محسوس کرو, نہ وہ محسوس کرو, أَن تَكْتُبُوهُ, یہ کہ تم اس کو لکھو, صغیرًا أَوْ كَبِيرًا, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یعنی تھوڑا کر دو یا زیادہ کر دو, إِلَىٰ أَجَلِهِ, اس کی مدت, اس کے مدت لکھنے میں تم کسی قسم کی کمی اور اس کو بوجھ محسوس نہ کرو, بلکہ تھوڑی مدت ہو یا زیادہ مدت ہو, تھوڑا کر دو یا زیادہ کر دو, دونوں تفصیلیں ہو سکتی ہے. توجہ کرنا کہ تھوڑا کر دو یا زیادہ کر دو, ایک صورت یہ بنے گی. دوسری ہے کہ تھوڑی مدت ہو یا زیادہ مدت ہو, دونوں صورت میں کیا کیا کرو؟ لا تسألوا, رب العالمین جل وعلا نے فرمایا اس کو بھاری محسوس نہ کرو, بوجھ محسوس نہ کرو, یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ, یہ اقسط زیادہ انصاف دہ ہے, زیادہ انصاف والا ہے عند اللہ, اللہ کے ہاں, واقوم, اور زیادہ محفوظ ہے شہادت گواہی کے لیے, وعدنا, اور زیادہ قریب ہے, اللہ تعالی, یہ کہ تمہیں شک میں نہ ڈالنے, تمہیں شک میں نہ ڈالنے سے زیادہ قریب ہے. اللہ ان تکون تجارت حاضرا, مگر جب کی تجارت ہو حاضرہ,
حاضرہ کہتے ہیں پھر 100 لیتے 10 بدست، یا 10 بدست ہو، 10 بدست سودا ہو تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ادھار ایسا ہے 1 دن کا ہے، 2 دن کا، 1 مہینے کا ہے، اس کو رب العالمین جل وعلا نے لکھنے کا حکم دیا اور فرمایا تدیرونہا بینکم، جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو تجارت کا، جو 10 بدست ہو اس میں کوئی گناہ نہیں، فلیس علیکم جناح، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم سے نہ لکھو۔ جو 10 بدست چھوٹی موٹی بڑی تجارت ہو اسے لکھنا بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، بس وَأَشْهِدُوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لو اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرتے ہو۔ فاشهدوا اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرتے ہو تو کیا کرو، ضرور گواہ بنا دیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب کو، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو، نہ گواہ کا کوئی نقصان کیا جائے اور نہ ہی لکھنے والے کا کوئی نقصان کیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا کہ لکھنے والے کا نقصان کیا یا گواہ کا نقصان کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہاری نافرمانی ہے، ایسا کرنا تمہارے لیے نافرمانی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس آیت سے، یہ آیت مکمل ہوئی اس رکوع کی، اس آیت میں تفصیلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جو لین دین کا پروگرام ہے، جو لین دین کا معاملات ہے، اس کو رب العالمین جل وعلا جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے۔ آئیے حدیث پاک کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ کے پیارے قرض خواہ جو ہے اس کے بارے میں کہ قرض خواہ جو ہے اگر ٹائم مقرر کیا گیا ہے، ٹائم جو ہے جو مدت مقرر کی گئی ہے وہ مدت پوری ہو جائے تو کیا قرض خواہ جھگڑ سکتا ہے، قرض خواہ لڑ سکتا ہے؟ ہاں، شرعی مسئلہ یہ ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب مدت مقرر ہو جائے تو قرض خواہ کا حق ہے کہ قرض خواہ سے جگڑ بھی سکتا ہے، لڑ بھی سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بخاری شریف میں بے شمار حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک تو حدیث مبارکہ بڑی دلچسپ ہے قرض کے بارے میں۔ نبی کریم حضرت سیدنا صاحب ابن طبقات میں اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت فرمانے لگے، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا اور تورات کا بڑا عالم تھا، تورات کے سب کچھ جو ہے وہ پڑھ چکا تھا۔ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اوصاف اور صفات و کمالات پڑھ چکا تھا، اور سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان چکاتا سوائے ایک صفت کے، اور وہ صفت آقا علیہ السلام کی حوصلہ کی اور مردباری کی کہ آقا علیہ السلام بڑے علم والے، بڑے حوصلے والے، بڑے پرتبار ہیں۔ اب اس نے اس صفت کو آزمانا چاہا۔ علامہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اس صفت کو آزمانا چاہا تو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے 30 درہم یا دینار جو ہے آقا علیہ السلام کو بطور قرض دے دیا کہ یہ میرا قرض ہے اور میں جو ہے وہ 30 دن بعد لے لوں گا۔ 30 درہم دے دیے، 30 دن کا ٹائم مدت مقرر ہو گئی، 30 دن بعد اس نے کہا لے لوں گا۔ جب 29 دن گزرے، 29 دن مکمل ہوئے، ابھی 30واں دن مکمل نہیں ہوا تھا، ایک دن ابھی باقی تھا مدت سے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو دیکھنے کے لیے، اس اعتباری والی، اس حوصلہ افزائی والی خوبی کو دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں اور آ کر بڑے سخت اور تلخ لہجے میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا قرض واپس کیجیے، آپ تو بنی عبد المطلب میں بڑے تار بٹول کرنے والے ہیں۔ ایسے الفاظ اس نے بڑے سخت لہجے میں، بڑے سخت لہجے میں کہے، تو وہاں پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرأت مند صحابہ بھی تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو برداشت نہ ہوا کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس سے کہا کہ یا یہودی الخبیث، اے خبیث یہودی، ذرا صبر کے بات کر، کس بات کر رہا، ذرا ہوشیار ہو کر بات کر، کس سے بات کر رہا ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جو ہے وہ مجھے منہ سے کاٹے نہ ہوتا تو آج میں تیرا سر جو ہے تن سے جدا کر دیتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ گوجران لہجے میں اسے دھمکی دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر ٹھہر جا، قرض خواہ کا حق ہے، قرض خواہ کا حق ہے، قرض خواہ کا کیا ہے؟ حق ہے کہ وہ مقروض سے جگہ بھی سکتا ہے، جگہ بھی سکتا ہے۔ پھر اس نے اور جب الفاظ کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاروق اعظم، اس کا قرض بھی دے دیجیے اور اسے کچھ اور بھی عطا فرمائیے، اس کے وہ 30 درہم جو تھے وہ بھی دے دیجیے، ساتھ اضافہ بھی کر دیجیے۔ تو آقا علیہ السلام کی اس بردباری والی صفت کو، اس حوصلہ افزائی والی صفت کو وہ دیکھ کر کبوتی پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آزمانا چاہا کہ آپ کتنے حوصلے والے ہیں، آپ کتنی برداشت والے ہیں، صرف ایک ہی خوبی باقی تھی جس کو میں آزمانا چاہا تھا، آپ تو بالکل کامل اور اکمل بردبار ہیں، آپ تو سب سے بڑھ کر حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں۔ یہودی کا عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ جس طرح میری جو ہے وہ سخت لہجہ، میرا سخت لہجہ جتنا زیادہ ہوتا گیا اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور حوصلہ زیادہ بڑھتا گیا۔ تو فرمانے لگے وہ یہودی مسلمان بھی ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کملی والے آقا علیہ السلام کی طرف سے وہ درہم بھی ملے جو 30 تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اضافی بھی عطا فرما دیجیے، اضافی بھی عطا فرما دیے۔ اب اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ایک قرض کا اگر قرض دیتا ہے، قرض لیتا ہے اور قرض دے دیتا ہے تو اب واپسی کی مدت مقرر ہو جاتی ہے۔ واپسی پہ اگر دینے والا جو ہے، قرض دینے والا اگر کتنا قرض تھا اس سے زیادہ دے دے تو اس کا زیادہ لینا یہ افضل ہے، اچھا ہے۔ ہاں، لینے والا زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، لینے والا زیادہ کا مطالبہ بغیر مطالبہ کیے ہوئے اگر اسے لے دیا جائے تو وہ لے لے تو ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ مطالبہ بھی کرے، اگر لینے والا زیادتی کا مطالبہ کرے تو پھر یہ ربا بن جائے گا، سود بن جائے گا۔ اگر لینے والا مطالبہ نہ کرے، دینے والا اپنی طرف سے اس کی حوصلہ افزائی کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ حوصلہ افزائی کے ساتھ رب العالمین جل وعلا اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرمان کی طرف پلٹتے ہیں، مزید فرمان کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایک بار درود و سلام بابا سے بلند پڑھیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں توفی ابی وعلیہ دین، میرا والد فوت ہو گیا، وصال فرما گئے اور ان پر کچھ قرض تھا، کچھ دین تھا۔ جب قرض تھا، دین تھا، آپ فرماتے ہیں
کہ میرے والد کا باغ تھا اور کچھ کھجوریں تھی، تو ہر طرف سے جو ہے وہ قرض تھا آ گئے کہ ہمیں قرض دیجیے، ہمیں قرض دیجیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ قرض میرے باپ کا زیادہ ہے اور کھجوریں اتنی کم ہے کہ ہر ایک کو اگر پورا پورا دیا جائے تو سب کا نامکمل ہوتا ہے، سب کا جو ہے وہ قرض نامکمل ہوتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے کہ جتنا میرے پاس ہے لے لیجیے، باقی معاف کر دیجیے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، وَهُمْ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، انہوں نے انکار کر دیا، وہ قرض اتنا تھا کہ وہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پریشانی پڑی، جب یہ مشکل ہوئی تو کیا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیدھا قبری والے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا، شروع سے صحابہ ہو یا صحابیات ہو، جب کوئی مشکل پیش آئے، دین کے اندر ہے یا دنیاوی مشکل ہو، دینی دنیاوی ہر قسم کی مشکل ہو، سیدھا مشکل جب حل نہ ہو رہی ہوتی تو سیدھا قبری والے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور آقا علیہ السلام کی مقدس پاکیزہ پاک بارگاہ وہ تھی کہ جو بھی آ جاتا وہاں مسائل بلا آقا علیہ السلام کبھی اسے جھڑکتے نہیں تھے، کبھی اسے خالی نہیں بولتے تھے، اس کا دامن بھر دیتے تھے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ تو آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر فَسَقَلْتُ ذَلِكَ لَهُ، آپ فرماتے میں نے سارا معاملہ آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ذکر کر دیا، پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا معاملہ یہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا فَقَالَ إِذَا جَدَّتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَةِ، فرمایا جب تو کھجوروں کو توڑ لے گا اور اس کا ایک ڈھیر بنا لے گا، ایک ڈھیر بنا لے گا تو اس ڈھیر بنانے کے بعد پھر میرے پاس آ جانا، ڈھیر بن جائے کاروں کو بلا لینا، پھر میرے پاس آ جانا۔ تو آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کو جب کھجوروں کو اتار لیا، کھجوروں کا ڈھیر بن گیا، کھجوروں کا ایک ڈھیر بنانے کے بعد سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا قبری والے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوتے ہیں تو قبری والے آقا علیہ السلام جہاں ابو بکر و عمر، آقا علیہ السلام خود بھی تشریف لاتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، شیخین ساتھ ہیں، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبری والے آقا علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں۔ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، تو آقا علیہ السلام اس ڈھیر کے پاس بیٹھ جاتے، اس ڈھیر کے قریب، کھجوروں کے ڈھیر کے قریب آقا علیہ السلام بیٹھنے کے بعد فَدَعَا بِالْبَرَکَةِ، آقا علیہ السلام برکت کے لیے دعا مانگتے ہیں، آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، وہ آمین کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اب اس سے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ کھانے والی چیز سامنے ہو تو اس کے دعا مانگنا اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تھی تو وہ دعا جو آج ہم کھانا سامنے رکھ کر پڑھ لیتے ہیں یا دعا مانگ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آقا علیہ السلام نے مانگی تھی، وہ ہمارے لیے سنت بن گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا، فَدَعَا بِالْبَرَکَةِ، آقا علیہ السلام نے برکت کے لیے دعا کی،
پھر آقا علیہ السلام اور سیدنا فاروق اعظم سیدنا مولا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ادعو غرباء کا فیہم، اب میں جا رہا ہوں اپنے قرض خواہوں کو بلا کر ان کا جو ہے اپنے والد کا جتنا قرض ہے فیہم پورا قرض ادا کر دینا، کسی کو کم نہیں دینا، پورا قرض جو ہے وہ ادا کر دینا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام یہ فرما کر تشریف لے کر چلے گئے، کیا ہوا؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فما ترکت احدا له علی ابی دین الا قضیتہ، کوئی بندہ میں نے ایسا نہ چھوڑا، سب کو بلا کر میں نے اپنے باپ کا پورا قرض اس میں دے دیا۔ جب کیا ہوا؟ پورا قرض جو ہے وہ واپس کر دیا۔ واپس کرنے کے بعد پورا قرض ادا کرنے کے بعد میں نے اس بربت کو دیکھا، اس کھجوروں کے پیڑ کو دیکھا تو فرمانے لگے وہ ویسے کا ویسے ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا ایک کھجور بھی اس سے نہیں نکلی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے کام دور ہو گئے۔ یہ وہ کھجوریں تھی کہ قرض کا جو ہے سارے قرضوں کا قرض بھی نہیں ادا ہوتا تھا، آج سارے قرضوں کا قرض بھی چلا گیا، کھجوریں بھی ویسے کے ویسے۔ بڑی خوشی ہوئی۔ آپ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے فوقی تو ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی المغرب، میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مغرب کی نماز کا وقت تھا، میں نے آقا علیہ السلام کے پاس مغرب کی نماز پڑھی۔ جب نماز مکمل ہوئی فذکرت له ذلک، میں نے سارا قصہ سارا واقعہ آقا علیہ السلام کو بیان کر دیا۔ یا رسول اللہ، آپ آئے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے آپ نے برکت کی دعا کی تھی، رب العالمین جل وعلا نے میرے والد کے سارے قرضوں کا قرض بنا دیا، سارے قرضوں کا قرض اتار دیا اور کھجوریں ویسی کی ویسی رہ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی برکت سے تو میرے ساری مشکلات حل ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے جابر یہ تو توحید کے خلاف ہے، یہ نہیں فرمایا دیکھ لیجیے بخاری اٹھا کر آقا علیہ السلام یہ نہیں فرمایا کہ یہ توحید کے خلاف ہے، جو کچھ کرتا اللہ کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام مسکرانے لگے، خوش ہونے لگے کہ میرے جانے کی وجہ سے میرے غلام کی اللہ نے مشکل حل کر دی۔ مشکل کو حل کرنے والا حقیقی اللہ ہے، لیکن وسیلہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں ہی اللہ کا رسول ہوں، بے شک میں ہی اللہ کا سچا رسول ہوں۔ یہ نعرہ آقا علیہ السلام نے بلند فرمایا۔ اس کے بعد سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے جابر جائیے جا کر سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی یہ بات بتاؤ، سیدنا فاروق اعظم کو بھی یہ بات بتاؤ جو مجھے بتائی ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ تھے، جا کر انہیں بھی بتاؤ کہ اللہ کے پیارے محبوب آئے تھے اور اللہ نے میرے والد کے سارے قرض کو ادا کر دیا۔ اب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے اہدی ابا بکر و عمر، میں آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابا بکر و عمر، میں ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور جب آ کر فذکرت له ذلک کا یہ سارا قصہ بیان کیا تو اب ان کا جواب بھی سن لیجیے، ان کا عقیدہ بھی سن لیجیے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ والا عقیدہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی صحابہ والا ایمان نصیب فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر
نصیب فرمائے، ایسا عقیدہ نصیب فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دونوں نے مل کر فرمایا، قد علمنا، اے جابر تجھے اب پتہ چلا ہے، تو اب جان رہا ہے، تو اب ہمیں بتا رہا ہے، قد علمنا اذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آقا علیہ السلام پاس آ کر بیٹھے، فرآت البرکہ، آقا علیہ السلام نے برکت کی دعا کی تھی، تو ہمیں اسی وقت معلوم ہو گیا تھا کہ جابر کا قرض ادا ہوتا رہے گا، ہمیں اسی وقت پتہ چل گیا تھا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو بھی صحابی آیا، جو بھی صحابیات آئے، جو بھی آپ کا غلام آپ کے پاس آیا، رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم سے آپ نے ہر کی مشکل کو حل کر دیا۔ حل کے کائنات، کیونکہ قرض کی بات آئی تھی تو یہ بھی ایک قرض کی بات تھی، اور ساتھ ساتھ بخاری شریف کا درس بھی چل رہا تھا، تو اس لحاظ سے میں نے اس کو ساتھ ذکر کر دیا۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی طرف پلٹتے ہیں۔ مالک کے کائنات جل وعلا فرماتا ہے، ان کو تم علی سفر، اور اگر تم سفر میں ہو، ولم تجدوا کاتبا، اور اگر تم نہ پاؤ لکھنے والے کو، سفر میں ہو تمہارے پاس کوئی لکھنے والا موجود نہ ہو، فرہان مقبوضہ، تو کوئی گروی چیز جو ہے وہ گروی رکھ لیا کرو، گروی چیز جو ہے اس کو قبضے میں رکھ لیا کرو، فإن آمنا بعض مبادا، بس اگر تم ایک دوسرے پر یقین کرتے ہو، ایمان کرتے ہو، اعتبار کرتے ہو، تو کیا کیا کرو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، بس ادا کر دے وہ بندہ، اؤْتُمِنَ امانتہ، جو امانت، جس کے پاس امانت اعتبار کے پاس رکھی گئی، جس کے پاس اعتبار کر کے امانت کو رکھا گیا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ضرور ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اس گواہی کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پر بے شک اس کا دل جو ہے، اس کا ضمیر، اس کا دل گنہگار ہوتا ہے۔ جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ دیکھیے رب العالمین جل وعلا نے اس کا ضمیر، اس کا دل گنہگار ہوتا ہے، کسی قسم کی گواہی جو ہے اس کو چھپانا نہیں، اس کو ظاہر کرتے رہتے، واہ، اور اللہ بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ دو آیتیں ہیں، اس کے اندر 3 بار تقریباً رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تقریباً 3 بار رب العالمین جل وعلا نے یہ فرمایا۔ گواہی کے معاملے میں، لکھنے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، اور قرض خائی کے معاملے میں، قرض دیتے وقت سارے معاملات میں کیا کیا کرو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرا کرو۔ اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو بندہ رب العالمین جل وعلا سے ڈرتا ہے، اللہ اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، ایسے نہ کھولتا ہے، ایسے راستے نکال دیتا ہے۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے ڈرے گا رب العالمین جل وعلا اس کے لیے ایسی راہ اختیار کر دے گا، ایسی راہ بنا دے گا، اور اسے ایسا رزق دے گا کہ اسے گمان ہی نہیں ہوگا کہ جہاں سے رزق ملے گا تو اسے اللہ رب العالمین جل وعلا وہاں سے رزق عطا فرمائے۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو رب العالمین جل وعلا سے ڈرتا ہے رب العالمین جل وعلا اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہر معاملات میں ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا کا ڈر رکھنا چاہیے، خوف خدا رکھنا چاہیے۔ آگے پلٹتے ہیں دوسرے رکوع کی طرف، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جو
کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم ظاہر کرو مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں، جو تمہارے ذہنوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر جو چیز ہے، اگر تم اس کو ظاہر کر دو اور تخفوہ یا اس کو تم چھپا دو، يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله، رب العالمین جل وعلا تمہارا اس کے ساتھ حساب لے گا۔ اللہ تمہارا اس چیز کا حساب لے گا کہ جو چیز تمہارے دل میں ہے، چاہے وہ ظاہر ہے یا چاہے وہ پوشیدہ ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس وہ بخشے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے رب العالمین جل وعلا چاہے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں شان نزول کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کی مقدس پاکیزہ پاک بارگاہ میں گھٹنے ٹیک دے کر پریشانی کی حالت میں آ کر بیٹھ گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نماز کو ہمارے لیے نماز کو نازل فرمایا، نماز کا حکم نازل فرمایا، ہم نماز پڑھتے ہیں، زکات دینے کا حکم ادا فرمایا، ہم زکات دیتے ہیں، حج کا حکم ادا فرمایا، ہم حج کرتے ہیں، دیگر روزے رکھنے کا حکم ادا فرمایا، ہم سارے کام کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اور یہ کام کہ ہمارے دلوں میں کوئی مسئلہ پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو، ہم کیسے کنٹرول کریں گے، ہم اس سے کیسے بچ سکیں گے؟ اللہ کو فرما رہا ہے یحاسبکم بہ اللہ، ان تبدوا، اگر تم ظاہر کرو واقعیان سے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوا یا تم اس کو چھپا دو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب لے گا۔ ہم کیسے حساب دیں گے؟ جب شمع رسالت کے پروانے پریشان ہو کر مچل کر آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور التجا کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی طرح نہ کہو سمینا وعصینا، یہ نہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانیاں کی، ایسا نہ کہو، بلکہ کہو سمینا وعصینا، سمینا وعصینا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، وہ قرآن کا حق آیا اور نہیں کل مسیح یہ کہتے رہو۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ وظیفہ کا ہوا یہ کہتے ہو، صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا، رب العالمین جل وعلا نے اور آیات بینات نازل فرما دی، کائنات جل وعلا نے اور آیات بینات فرما دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اب یہ آیت جو ہے اس کا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے کہ بندے کے دل کے اندر اگر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، کوئی خیال آتا ہے، برا خیال آ جاتا ہے، اس کا رب العالمین جل وعلا حساب نہیں دے گا۔ یہ آیت باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے، یہ آیت باقی ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ منسوخ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے رب العالمین جل وعلا فرشتوں کو فرما دیتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کی ایک نیکی لکھ دو، فرشتے اس بندے کی ایک نیکی لکھ دیتے، اور جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ابھی اس نے ارادہ کیا، دل میں اس کا خیال آیا ہے کہ میں ایک نیکی کروں گا، رب العالمین جل وعلا نے فرشتوں کو حکم دیا میرے فرشتے اس کو لکھ دو، فرشتے ان کی نیکی کو لکھ دیتے ہیں۔ جب وہ بندہ نیکی کر لیتا ہے رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے میرے فرشتوں اب ایک نہیں لکھنی، 10 سے لے کر 100 گنا تک رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے۔ اگر خلوص کم ہے تو 10 نیکیاں لکھی جائے گی، جتنا خلوص
نیکی اس سے لے کر 100 گنا تک رب العالمین جل وعلا لکھنے کا حکم فرما دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی دل میں خیال آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں نہ لکھنا، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اس کی برائی نہ لکھنا۔ کیا وہ بندہ برائی کر لیتا ہے، کیا وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے میرے فرشتوں صرف ایک ہی گناہ لکھنا، صرف ایک ہی گناہ لکھنا۔ یہ ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ہم گناہ گاروں کو یہ فضیلت ملی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نے جب یہ آ کر گھٹنے دے کر عرض کیا تو پھر رب العالمین جل وعلا نے کرم نوازی فرمائی۔ اب ایک بندہ اگر بات آگے، ایک بندہ اگر ایسا ہے جو اسے وقت سے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، بات پوچھتے ہیں نوازی کہ ہم جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ وقت ہوتے دوسری باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے کسی نے عرض کیا، سید المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا حضور مجھے ایسے خیال آتے ہیں، میرے دل میں ایسی باتیں بھٹکتی ہیں، میرے دل کے اندر ایسے خیال آتے ہیں کہ اگر ان کو میں ظاہر کر دوں، وہ دل کے اندر ہے، دل کے اندر وقت بنتی ہے، اگر میں ان کو ظاہر کر دوں تو میں کافر ہو جاؤں، کھلا بکھلا کافر ہو جاؤں، میں مسلمان نہیں رہوں، مجھے ایسے وقت بنتے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وظیفہ بتایا، اس وظیفے کو سن لیجیے، اس پر عمل کر لیجیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین جل وعلا شیطان کی قسم کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت پڑھ لیا کرے اور کثرت سے اس کی تلاوت کیا کرے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سورہ حدیث سورہ واقعہ کے بعد 27واں بارہ سورہ حدیث کی غالباً دوسری یا تیسری آیت ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ایک بار پڑھ لیجیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سید المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو یہ آیت پڑھ کر کثرت اس کی تلاوت کیا کر، رب العالمین جل وعلا تجھے ہر قسم کے شیطانی خیالات اور وسوسوں سے محفوظ فرما دے گا۔ رب العالمین جل وعلا کے فرمان اور قرآن کی طرف لٹتے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لایا یہ رسول محتشم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف سے، میں ربے اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان لائے مومن، ایمان والے بھی ایمان لائے، کل آمن باللہ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ نہیں ہم فرق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، فرق ہم نہیں کرتے، ہم فرق لا نفرق بین احد من رسلہ اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ فرق نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان کے لحاظ سے ہمارا سب پر ایمان ہے، ایمان کے لحاظ سے ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارا سب پر یقین اور ایمان ہے کہ ہر اللہ کا رسول اور نبی وہ سچا ہے، ان کے معجزات سچے ہیں، سارے اللہ کے رسول حق اور سچ ہے، اور نفس نبوت کے اندر جو ہے وہ سب رسولوں پر ہمارا ایمان ہے کہ سارے کے سارے بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں دل کا رسول سب کرنا پاگا ہوں آباد، اس کو بھی یاد رکھیے۔ تیسرا پارا ہے دل کا رسول سب کرنا پاگا ہوں آباد، یہ رسول ہم نے بات کو
چاہے آقا علیہ السلام سب نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، سب رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے، سب رسولوں اور سب نبیوں کے سردار ہیں، سب کے قائد ہیں، سب کے انبیاء ہیں، سب کے امام ہیں، سارے آپ کے وہ قدیم اور آپ کے قضا ہیں۔ فرمایا لا تصدقوا بین احد من رسله، ہم نہیں فرق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، وقالوا اور انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم طالب ہیں تیری بخشش کی، غفرانک ہم بخشش مانگتے ہیں تو اس سے، ربنا ہمارے رب والیک المصیر اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ رب العالمین جل وعلا نفسا، کسی نفس کو، کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت، اس کی طاقت کے مطابق، یعنی اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا اس کے لیے ہے ما کسبت اس کا اجر جو اس نے کمایا، وعلیہا اس پر ہے اس کا وبال، ما اکتسبت جو اس نے برا عمل کمائے۔ یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، اے ہمارے رب، ہے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائے، اگر ہم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا، اور ہم تارا یا ہم خطا کر بیٹھے، اگر ہم خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا، ولا تحمل اور نہ ڈال ہم پر، اس طرح سے کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ایسا بوجھ کہ تمہیں ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے پہلے لوگوں پر جیسا بوجھ ڈالا ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم اٹھانے کی طاقت ہی نہ رکھیں، جس کو برداشت کرنے کی ہم قوت ہی نہ رکھی، اتنا بوجھ نہ ڈال۔ واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما۔ کتنے پیارے الفاظ، غور سے کیجیے، کتنے پیارے الفاظ ہیں، رب العالمین جل وعلا نے کتنی پیاری دعائیں عطا فرمائی۔ واعف عنا، واغفر لنا، واعف عنا، درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، بخش دے ہمیں، وارحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا سچا مولا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے۔ فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت هذه الآیات من آخر سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش لم یؤتہن نبی قبلی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بینات عطا فرمائیں گے۔ سورۃ بقرہ کی آخری، رب العالمین جل وعلا نے یہ جو 2 آیات بینات عطا فرمائی، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے عرش کے نیچے جو خزانہ تھا اس خزانے سے عطا فرمائی، یہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی، یہ مجھے عطا فرمائی۔ کتنی پیاری یہ آیات بینات ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آمن الرسول بما انزل، ایک آیت یہ ہے، دوسری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دوسری آیت یہ ہے۔ یہ 2 آیتیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مزید آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین جل وعلا نے یہ 2 آیات بینات اللہ رب العالمین جل وعلا نے 2000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے رب العالمین
فرمایا اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو اس کے اندر سارے کے سارے دعائیہ کلمات ہیں۔ کیا ہے؟ دعائیہ کلمات ہیں۔ اس کے بارے میں ایک عام طور پہ دعا میں کہا جاتا، دعا مانگی جاتی ہے اللہم ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته، اس کے ساتھ اللہم لگایا جاتا۔ مثلا دعا مانگتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم دعا مانگتے اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح دیگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات ہیں۔ یہ لفظ سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ دعائیہ کلمات کو ان کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ جو قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے اس دعا کو کہا جاتا ہے یہ دعائے معصورہ ہے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ دعائے معصورہ ہے۔ اور فقہی اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بندہ دعا مانگے بطور دعا اور بطور ذکر، بطور آیت نہیں، یاد رکھنا، بطور آیت نہیں۔ اگر بطور آیت پڑھے گا اللہ ربنا آتنا تو پھر اس نے آیت کے اندر اضافہ کر دیا، تو یہ